हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ समर गुलाम अली फ्रॉम संडेज़ विद सैमी। और जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा रेगुलर फॉर्मेट नहीं है वीडियो का, और कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं अपना नॉर्मल शो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और मुमकिन है नेक्स्ट वीक भी ये इसी तरह से आएगा। सो प्लीज़ बेयर विद अस। और यहाँ पे ये शूट करने का मकसद ये था क्योंकि मुझे लगा कि मैं सिंस अपना रेगुलर ट्रांसमिशन नहीं दिखा पाऊँगी, तो मे बी लेट्स हैव अ रिकैप। ये टाइम है क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 1 साल होने वाला है माशाल्लाह से इस चैनल को, तो मुझे लगा कि शुरू से बात करनी चाहिए। तो शुरू से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था अपने शुरू के 2 प्रोग्राम्स में। उसमें मैंने ये बताया था कि मेरे आइडियाज़ हैं, मेरे अपने व्यूज़ हैं और एक्सपीरियंस हैं जो मैं लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और ये सारे आइडियाज़ मेरे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में होंगे जो हमारी ज़िंदगी को टॉपिक्स डेली बेसिस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, हमारी सोसाइटी में जो कुछ होता है, उन चीज़ों के बारे में मैंने बात करने के बारे में सोचा था, और इसलिए मैंने अपने इस चैनल को बनाया। और अब माशाल्लाह से इसको 1 साल जल्दी पूरा हो जाएगा। एंड मुझे आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। एंड माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हुई कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी पॉजिटिविटी जो है वो मुझे शुरू में ही देखने को मिलेगी, और मैं माशाल्लाह से मोनेटाइज भी हो चुका है ये चैनल। सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, और अभी भी आगे बहुत काम करना है, काफ़ी आगे तक जाना है। तो ये शुरू के हमारे जो टॉपिक्स थे ये बिल्कुल वो टाइम में थे जब कि पेंडेमिक जो है बिल्कुल अपने शुरुआत के स्टेजेस पे था। लॉकडाउन वगैरह ये सब हो गया था, और लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला उस वक्त यही था कि जी कोविड की वजह से हम आना जाना नहीं कर पा रहे, हमारी जो रेगुलर ज़िंदगी है वो अफेक्ट हुई है, और हमारे काम पे जाने में फ़र्क पड़ गया है, वो रूटीन हमारी नहीं रही। बच्चे जो हैं घर से स्कूलिंग कर रहे हैं, लाइफ जो है टोटल ही चेंज हो गई है। तो ये मैंने उसके बारे में एक अपनी राय दी थी कि उसमें मैंने ये कहा था कि पेंडेमिक में कोई ना कोई अच्छी चीज़ भी ज़रूर हो रही होगी जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। और ये अच्छी चीज़ों में मतलब ये हो सकता है कि हमें फैमिली के साथ वक्त ज़्यादा मिल रहा हो, और कई चीज़ें जो हम इग्नोर करते रहे हैं, हमारी हॉबीज़ वगैरह, कि किसी को रीडिंग का शौक़ है, किसी को गार्डनिंग का शौक़ है, घर में करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग वो इग्नोर कर देते थे वक्त की कमी की वजह से, तो वो सब दोबारा से रिज्यूम हो रहा है। एंड लोग अपना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं घर में रहते हुए। अगर आप कोई एक्सरसाइज की रूटीन में आना चाहें वो आप कर सकते हैं, आप अपनी डाइट कंट्रोल करना चाहें वो आप एक कोई अच्छा प्रॉपर फॉर्मेट जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। और कई ऑनलाइन करने वाले काम हैं, बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो कि आप घर बैठे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बेसिकली आपको एक मौका मिल रहा है इस टाइम में अपने आप को रिफ़्लेक्ट करने का, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचने समझने का। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं जो कि पेंडेमिक की वजह से हमें एक्सपीरियंसेस मिले हैं। तो इसी बारे में मैंने कुछ अपनी राय का इज़हार किया था। फिर उसके बाद मैंने एक और अगला वीडियो किया था, उसमें ये था कि टॉपिक बेसिकली है कि इट्स गुड टू बी सेल्फ़िश। वो ये है कि इंसान के लिए अपनी ज़ात से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है, और अगर हम ठीक हैं तो सब ठीक है। तो हमें अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, हमें अपनी पर्सनल केयर का ख़्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करनी है, अपने ग्रूमिंग, अपने अपीयरेंसेस, ये सारी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है, आराम करना है, प्रॉपर खाना पीना है। तो इसमें कोई भी अफसोस की बात नहीं है अगर कोई शख्स कहे कि जी मैं सेल्फ़िश हो रहा हूँ। सेल्फ़िश नहीं हो रहे, ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ज़िंदगी की तरफ कि अगर आप अपने बारे में सीरियस हैं और आप अपना ख़्याल रख रहे हैं। फिर मेरा एक टॉपिक था कि कोविड के ज़माने में जो है वो ईद किस तरह से मनाई जाएगी, और अपकमिंग ईद के बारे में जो मैंने बात की थी कोविड-19 पेंडेमिक के साथ साथ। और फिर जब ईद आई थी तो वो मैंने उसके बारे में बात की थी कि कोविड के दौरान ये ईद आ गई है, ये बड़ी ईद की बात हो रही थी कि उसमें लोग किस तरह से कुर्बानी करेंगे, लोग अपनी सोशलाइजिंग किस तरह करेंगे, ईद को कैसे गुजारेंगे, या मैं ख़ुद ईद पे क्या करने वाली हूँ, उस बारे में मैंने थोड़ा बहुत ज़िक्र किया था। और एक ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे बड़ा मज़ा आया था इसके बारे में बात करने का, वो है पेट्स और हम, रोल ऑफ़ पेट्स इन आवर लाइव्स। तो ये है बेसिकली पेट्स जो हैं हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं अक्सर लोगों की,
اینڈ میں کیونکہ خود ایک اینیمل لور ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کتنی امپورٹنس ہے پیٹس کی ہمارے زندگیوں میں، ہمارے ماڈرن سوسائٹی میں کیا رولز پلے کرتے ہیں. اور جن کے پاس پیٹس ہیں وہ بے شک اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ان کو اپنے پیٹ سے ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے ان کی زندگی میں. ان کو اسٹریس کنٹرول ہوتا ہے، ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، ایک سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے، سینس آف فلفلمنٹ ملتا ہے پیٹس کو لک آفٹر کر کے. تو یہی ساری باتیں میں نے یہاں پہ شیئر کی تھیں. پھر اسی طرح جب 14 اگست آیا تھا ہمارا انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کا، تو یہ میرا ویڈیو تھا 14 اگست 1947 کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، میری آزادی میرا وطن. تو اس ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ پاکستان ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک آزاد مملکت میں سانس لینا ہمارے ملک کی ایک پہچان ہے دنیا میں، اور وہ پہچان ہماری اپنی ہے کہ مطلب ہم پاکستانی ہیں، اس وجہ سے ہم دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی اس آئیڈینٹی کو کتنا سیریس لینا ہے اور اس کو آگے کس طرح سے لے کے جانا ہے، کوشش کرنی ہے آپ اپنے ملک کے آنر کو قائم رکھیں اور آگے سے آگے آپ بھی ترقی کریں اور ملک بھی آپ کے ترقی کریں. ہم لوگ سب جو ہیں وہ ایک پازیٹیو ماحول اپنے آس پاس قائم کریں اور ہمارے ملک کو دنیا میں جو ہے ایک پازیٹیو لائٹ میں لے کر آئیں. پھر یہ ایک سیریس ٹاپک میں نے ڈسکس کیا تھا. یہ میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کیونکہ اسی وقت ایک فیمس بالی ووڈ سیلیبریٹی نے سوسائڈ کمٹ کی تھی. جو ایکٹر تھے سشانت سنگھ راجپوت، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں یہاں میں نے بات کی ہے، اور پھر ساتھ ہی میں یہ بات کری تھی کہ وائی ڈز اے پرسن کمٹ سوسائڈ، کہ مینٹل ایشوز ہوتے ہیں اور ان کو کس حد تک پریشانی ہوتی ہے، وہ مینٹلی کس جگہ پہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈراسٹک سٹیپ وہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور ہمارے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم سے گزر رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا. تو ہمیں ان کی مدد کس طرح سے کرنی چاہیے، کہ کسی کو سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں تو ان کو کس طرح سے روکنا ہے، انہیں کس طرح سے پازیٹیوٹی کی طرف واپس لانا ہے. تو یہ سب باتیں میں نے یہاں کی ہیں. پھر یہاں میں بات کری تھی ورکنگ ویمن کے بارے میں، اور کیونکہ میں خود بھی ایک ورکنگ وومن ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی زندگی ہوتی ہے ہماری لائف میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں. تو یہاں بیسیکلی اس ٹاپک کا مقصد یہ تھا کہ جی ورکنگ وومن ہونا اچھا بھی ہے، برا بھی ہے شاید کچھ لوگوں کے لیے، اور اسی طرح سے وہی پروز اینڈ کونس جو ہیں وہ ایک ہاؤس وائف کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو یہ لیکن ایک عورت کا اپنا بنیادی حق ہونا چاہیے کہ وہ خود چوز کرے کہ اس نے ہاؤس وائف بن کے رہنا ہے یا ورکنگ وومن. لیٹ دا وومن ڈیسائیڈ، کہ مطلب اگر گھر والے اس کو روک رہے ہیں کام کرنے سے وہ غلط ہے، اور اسی طرح سے اگر گھر والے فورس کر رہے ہیں کہ وہ باہر جا کے کام کرے، پیسے کمائے، تو وہ بھی غلط ہے. یہ عورت کی اپنی چوائس ہونی چاہیے. تو اس ٹاپک میں یہی تھا کہ ورکنگ وومن کی میں کوئی حمایت میں بات نہیں کر رہی، نہ میں کوئی اگینسٹ کہہ رہی ہوں ان کے، لیکن بس مجھے یہ تھا کہ کوئی بھی انسان، کوئی عورت یہ فیصلہ لے رہی ہے اپنے لیے تو وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے لے. پھر یہ میرا ایک ٹاپک تھا ڈیورس از اے ٹریجڈی بٹ اٹ از ناٹ اے ٹیبو، کہ مطلب انفارچونیٹلی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی شادیاں ورک آؤٹ نہیں کر پاتیں، اور اس کے بعد وہ کس قدر مسئلوں سے گزرتے ہیں، ان کے ساتھ مطلب کیا کیا ہوتا ہے، سوسائٹی انہیں کس طرح سے لیتی ہے، اور سوسائٹی جس طرح سوال جواب کرتی ہے بہت زیادہ، لوگوں کو شوق ہوتا ہے انٹرفیئر کرنے کا لوگوں کے مسائل میں. اور کیونکہ ڈیورس پرسن جو ہے وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے تو سب لوگ جو ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ ڈیورس کے بعد جو بچوں کی زندگیوں میں فرق آتے ہیں، ان کی لائف میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں اور انہیں کس طرح سے روکنا چاہیے، اور ڈیورس ہونے کے بعد بھی وہ کپل جو ہے وہ کس طرح ایک سوفسٹیکیٹڈ اور مہذب طریقے سے الگ ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ تماشا بنائے اپنا بھی، اپنی فیملیز کا بھی، اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے. تو یہ اوائڈ کس طرح سے کرنا چاہیے اس بارے میں نے بات کی تھی. پھر یہاں میں نے ایک بات کی ہے جو ہر کسی کی زندگیوں سے بڑا ہی قریب ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ میڈز جو ہوتی ہیں، ماسیاں ہمارے گھروں میں، امپورٹنس آف میڈز ان آر سوسائٹی، کہ سب کو ماسی چاہیے. یہ میں نے بات کی تھی کہ
ہماری زندگی میں کس قدر ضروری ہے ایک اچھی میڈ کا ہونا، اب اسپیشلی ورکنگ ویمن کے لیے جنہوں نے اپنا گھر کا پورا نظام جو ہے میڈ کے حوالے کر کے کام پہ جانا ہوتا ہے، اور وہ میڈ ان کے گھر کی صاف صفائی کرے گی، کوکنگ کرے گی، بچوں کو دیکھے گی، کپڑے لانڈری کرے گی. تو یہ سب کچھ ممکن تبھی ہو سکے گا جب کہ آپ کی میڈ ایفیشینٹ ہو اور آپ کے پاس ٹکی رہے، وہ بار بار چھٹیوں پہ نہ جائے یا وہ اچانک سے واک آؤٹ نہ کر جائے. تو یہ ساری باتیں میں نے کی تھیں. اور صرف ورکنگ ویمن نہیں بلکہ ہاؤس وائف کے لیے بھی میڈ ضروری ہے، کیونکہ آج کل کی زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے. ایون ہاؤس وائف جو ہیں وہ بھی گھر پہ سارا وقت نہیں بیٹھی رہتی ہیں، وہ بھی جو ہیں کافی حد تک سوشل ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کافی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ان کو بھی میڈ کی اتنی ہی ضرورت ہے. پھر یہاں میں نے بات یہ کی تھی کہ میڈز کو لوگ کس طرح سے ہائر کر سکتے ہیں، کہ پارٹ ٹائم، فل ٹائم، ایجنسی کے تھرو لے سکتے ہیں، ورڈ آف ماؤتھ اپنے فرینڈز فیملی کے تھرو آپ ہائر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو میں نے تھوڑا بہت ٹچ اپون کیا تھا. پھر یہ ایک میں نے ٹاپک کیا تھا ویمن ہراسمنٹ کے اوپر، اور یہ نارمل ہراسمنٹ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو سائبر ورلڈ کے تھرو ہو سکتی ہے. کہ سوشل میڈیا پہ ایک عورت یا لڑکی کا اکاؤنٹ ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، اور اس کو لوگ کس طرح سے تنگ کریں گے، اسے پوک کریں گے، اس کو بلا وجہ سے ہراس کریں گے، اس کو انوانٹیڈ میسیجز بھیجیں گے، اور یا اس کے سوشل میڈیا پروفائل کو ہیک بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا کوئی ابیوزو چیزیں اس کی وہاں لکھ دیں کہ وہ جن کو دیکھ کے ڈسٹرب ہو. تو یہ سارا کچھ میں کہوں گی ویمن ہراسمنٹ، ایو ٹیزنگ تو ہمیشہ سے تھی، لیکن یہ اب سوشل میڈیا آنے سے جیسے اور نئی نئی چیزیں آئی ہیں، تو وہاں پہ ہراسمنٹ کو بھی ایک نیا نیکسٹ لیول پہ لے جایا جا رہا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں ان چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں. بلا وجہ میں کسی کو ہراس کرنا، کسی کو فالو کرنا، سٹاک کرنا، یہ سب کس قدر پینفل ہو سکتا ہے وکٹم کے لیے. تو وہی سب میں نے بات کی تھی. اور پھر یہاں پہ ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو لیگل ہیلپ بھی مل سکتی ہے، اور بھی جو بھی اس کے ہیں آپشنز جو آپ جہاں پہ جا سکتے ہیں سائبر بلنگ کو رپورٹ کرنے کے لیے، تو اس بارے میں نے بات کی ہے. اور فرینڈز اسی طرح سے مطلب کافی سارے ٹاپکس ہیں جو میں نے اس دوران 10 مہینوں میں پچھلے ٹچ اپون کیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے مجھے 1 بائی 1 ان کو ہر ویک ایکسپلور کرنا پڑے گا. ابھی تک کے لیے تو اتنا ہی، اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو بھی میں اسی فارمیٹ پہ بات کروں گی. اپنے پچھلے جو بھی کیے ہوئے ویڈیوز ہیں ان کو اسی طرح سے ریویو کروں گی. اور اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ پلیز میرے چینل پہ جا کے دیکھیں. اینڈ وائلسٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ یہ ایک دفعہ میرا سارے ویڈیوز کا ریکیپ ہو جائے گا، تو پھر میں پراپر اپنے پرانے فارمیٹ کے ساتھ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی انشاءاللہ. اینڈ ٹل دین فرینڈز پلیز ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفز، کیپ اسمائلنگ، اینڈ نو میٹر واٹ ہیپنز جسٹ always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.